بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنویہ، قسط نمبر 15، تیسرا حملہ۔ ملتان کے پہلے مسلمان حکمران شیخ حمید سیدی نے امیر سبکتگین کی اطاعت کر لی تھی اور اسے خراج ادا کرتا تھا۔ اس کے بعد ناصر کا بیٹا اور اس کا پوتا ابوالفتح داؤد غزنی کے سلطان کا مطیع رہا، لیکن 1005 عیسوی میں اس نے لاہور کے راجہ آنند پال سے ساز باز کر کے اطاعت کا جوا اتار پھینکا۔ اب پھر محمود غزنوی نے ملتان کو دربارہ فتح کرنے کا منصوبہ بنایا، لہذا موسم بہار کے آغاز میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ اس نے اس مقام کی طرف پیش قدمی کی۔ پشاور کی پہاڑیوں میں آنند پال کی فوجوں نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن غزنی کی فوج نے انہیں زبردست شکست سے دوچار کیا اور دریائے چناب کے کنارے پر سودرا کے قصبہ تک ان کا تعاقب کیا۔ آنند پال اپنے دارالحکومت کو چھوڑ کر کشمیر کی طرف بھاگ گیا۔ محمود غزنوی بٹنڈا کے راستے ملتان کی طرف بڑھا اور 7 روز تک اس کا مکمل محاصرہ کیا۔ آخر کار داؤد کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اس وعدے پر معافی دے دی گئی کہ وہ 20,000 طلائی درہم سالانہ خراج کے طور پر ادا کرے گا۔ ہو سکتا ہے سلطان ہندوستان میں اپنا قیام طویل کر لیتا، لیکن اس کے سسر اور کاشغر کے بادشاہ علیق خان کی طرف سے اس کے مغربی علاقوں پر حملے کے باعث اسے مجبوراً غزنی کی طرف لوٹنا پڑا۔ اس نے ہندوستان کے معاملات ایک ہندو شہزادے سیوک پال کے سپرد کیے، جو پشاور کے حاکم ابو علی کے اثر و رسوخ سے مسلمان ہو گیا تھا۔ چوتھا حملہ۔ سلطان کے نائب سیوک پال کی بغاوت نے محمود غزنوی کا 1006 عیسوی میں دوبارہ ہندوستان کی سرزمین پر لا کھڑا کیا، کیونکہ اس نے سلطان کے تمام افسران کو ان کے محکموں سے نکال دیا تھا۔ محمود غزنوی نے سب سے پہلے اپنے دستے کے ایک حصہ کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ دستوں نے ہندو فوج کے سامنے غیر متوقع طور پر ظاہر ہو کر انہیں زبردست شکست سے دوچار کیا۔ سیوک پال کو قیدی بنا لیا گیا اور اسے 4 لاکھ درہم جرمانے کے طور پر ادا کرنے پر مجبور کیا گیا اور ساری زندگی سرکاری قیدی کے طور پر رکھا گیا۔ پانچواں حملہ۔ ملتان کی بغاوت میں آنند پال کی حمایت اور غدارانہ رویہ محمود غزنوی کے سینے میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ چنانچہ 1008 عیسوی میں موسم بہار کے اوائل میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ ایک عظیم مہم کے سلسلہ میں ہندوستان کی طرف گامزن ہوا۔ آنند پال، جو مسلمانوں کی طاقت سے باخبر تھا اور اسے سابقہ نقصانات ابھی تک یاد تھے، اس نے ہندوستانی راجاؤں میں مذہبی جوش و خروش پیدا کرنے کے بعد ان سے درخواست کی کہ وہ ارض مقدس سے اپنے مشترکہ دشمن کو نکالنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اس کی اپیل کا خیر مقدم کیا گیا اور اجین، گوالیار، قنوج، دلی، اجمیر اور کلنجر کے راجاؤں نے اپنی دستیاب فوجوں کو جمع کیا اور دریائے سندھ کی جانب پیش قدمی کر دی۔ پنجاب کی سرزمین پر جمع ہونے والے سب سے بڑی فوج پشاور کی سرحدوں پر میدانوں کے سامنے نمودار ہوئی۔ پھر ہر روز اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جنگ کی تیاریوں کے لیے ملک کے ہر علاقے سے مال و زر مہیا کیا گیا اور اس قدر حب الوطنی کا مظاہرہ کیا گیا کہ ملک کے طول و عرض سے ہندو عورتوں نے اپنے زیورات پگھلا کر قومی مقصد کے لیے ذرائع فراہم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کی صورت میں روانہ کیے۔ پنجاب کے شمال مغربی پہاڑی علاقہ کے ایک طاقتور قبیلے لکھڑ کے افراد 30,000 جنگجوؤں کے ہمراہ متحدہ فوجوں میں شامل ہو گئے۔ اسلامی فوجیں چاروں طرف سے گھر گئیں تو انہوں نے عام حملے کے خدشے کے پیش نظر خود خندق کھودنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں فوجیں 40 روز تک آمنے سامنے بے حس و حرکت پڑی رہیں۔ دونوں طرف سے پیش قدمی کرنے کے معاملے میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔
آخر کار اس سکوت کو ہندوؤں نے توڑا۔ انہوں نے مسلمانوں کے مہیا کردہ موقع سے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے دشمن کو مشتعل کرنے اور انہیں خندقوں کی طرف پیش قدمی کرنے پر اکسانے کے لیے 6,000 تیر اندازوں کے سامنے بھیجا تھا کہ کھڑوں نے تیر اندازوں پر حملہ کر دیا اور سلطان کی موجودگی اور جدوجہد کے باوجود پسپا ہو گئے۔ ہندو انتہائی غیظ و غضب کے ساتھ مسلمانوں کے مورچوں میں داخل ہو گئے اور زبردست خون ریزی شروع ہو گئی۔ نہایت مختصر وقت میں 5,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ تاہم ہندوؤں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی ایک منظم فوج نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ دریں اثنا ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو ہندوؤں کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا۔ محمود غزنوی کے ذہن میں دین اسلام کی تبلیغ اور ہندوؤں کے بتوں کی تباہی کا خیال جوش مار رہا تھا۔ اس نے فتح کے فوراً بعد مقدس شہر نگر کوٹ کی طرف پیش قدمی کی اور پہلی مرتبہ ان کے بتوں کو توڑا اور ان کے مندروں کو زمین بوس کر دیا۔ اس نے پورے ملک کو آگ اور تلوار سے تباہ کرنے کے بعد بھیم کے مشہور قلعہ کا محاصرہ کر لیا، جس کا شمار پنجاب کے مقدس خانقاہوں میں ہوتا تھا اور مال و زر کا ذخیرہ تر تھا۔ یہ ایک ڈھلوانی پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا جس سے شعلے نکلتے تھے، جنہیں موجودہ دور میں جلتے ہوئے مقدس فوارے کا جوالا مکھی کہا جاتا ہے۔ شمالی ہندوستان میں یہ سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ اس میں ایک شاندار مندر تھا۔ اس کی چھت اور دروازے قیمتی دھات کے تھے۔ یہ شاستروں کی تعلیم کے لیے ایک مشہور و معروف مدرسہ تھا۔ چھاونی نے جنگ میں حصہ لینے کے لیے قلعہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے اندر موجود راہب جنگ اور خون خرابے سے بہت کم واقف تھے، چنانچہ انہوں نے اطاعت کے لیے درخواست کر دی اور مندر کے دروازے کھولنے کے بعد فاتح کے سامنے اوندے منہ گر کر رحم کے لیے بھیک مانگی، جو انہیں دی گئی۔ سونے اور چاندی کی سلاخوں، جواہرات، سچے موتیوں، منگیوں، ہیروں کا اور لالوں کی شکل میں مال غنیمت، جسے بھیم پر فاتح کے قبضہ کے دنوں میں مضافاتی بادشاہوں سے جمع کر کے اس مندر میں رکھا گیا، محمود غزنوی کے ہاتھ لگا، جو اس وسیع و عریض خزانے کے ہمراہ غزنی واپس لوٹا۔ چھٹا حملہ 1009 عیسوی میں سلطان نے اپنے دارالخلافہ کے باہر میدان میں ایک بہت بڑا اجلاس منعقد کیا، جس میں اس نے اپنے امراء اور حیران و پریشان لوگوں کے سامنے پنجاب سے سونے کے تختوں، قیمتی پتھروں اور بیش بہا قیمت کے زیورات کی شکل میں لائی گئی دولت کو پیش کیا۔ اس نے اپنے سرکاری افسروں کو ان کے منصب اور رتبے کے مطابق قیمتی تحائف بھی دیے۔ 1011 عیسوی میں محمود غزنوی نے تھانسیر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ ہندو اس کا اسی طرح احترام کرتے تھے جس طرح مسلمان مکہ مکرمہ کا کرتے۔ آنند پال نے بے سود ہی بادشاہ کو تھانسیر کے خزانے پیش کیے اور اس سے وعدہ کیا کہ شاہی خزانے سے ہر سال اسی قدر ادا کرے گا۔ اس کو مہم پر اٹھنے والے جملہ اخراجات کی ادائیگی کرے گا۔ اس کے علاوہ 50 ہاتھی اور نہایت بیش قیمت تحائف پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ لیکن محمود غزنوی نے سارے ہندوستان سے بت پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اس نے پیشکش کو رد کر دیا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے شہریوں کو لوٹ لیا، ان کے بڑے بڑے عظیم الشان مندروں کو تباہ اور بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ ان بتوں میں سب سے اہم بت کو جگسوم کہا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ یہ روز تخلیق سے موجود ہے۔ اسے بے شمار ٹکڑوں کی صورت میں غزنی، مکہ مکرمہ اور بغداد روانہ کیا گیا تاکہ گلیوں میں پاؤں تلے روندا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے اس موقع پر 2 لاکھ قیدی غزنی روانہ کیے۔ اس دفعہ بہت سا مال غنیمت بھی حاصل کیا گیا۔ 7واں حملہ
1013 میں محمود غزنوی نے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ بلوات کے پہاڑوں میں واقع نندونا کے خلاف پیش قدمی کی اور بھرپور حملہ کے بعد چھونے کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ آنند پال کے بیٹے اور جانشین جے پال دوئم نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ سلطان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس نے اپنی فوج کے ہمراہ کشمیر کا رخ کیا۔ محمود غزنوی نے پہاڑی علاقے میں ایک حاکم کو تعینات کیا اور بغیر کوئی دقیقہ فرگزاشت کیے کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ اس پر لاہور کے راجا نے صوبہ کو خیر باد کہا اور پہاڑوں کی طرف فرار ہو گیا۔ محمود غزنوی نے کشمیر کی تمام عظیم الشان دولت کو لوٹ لیا اور وہاں کے باشندوں کو دین اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور لوٹ مار کے بیش بہا قیمتی سامان کے ساتھ اپنے دارالخلافہ کی طرف لوٹ گیا۔ جاری ہے۔